ایک بار پھر ناظرین آپ کو 1445 ہجری سن 2024 کی رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت میں مسحری کے اس پیارے سے موقع پہ دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور آج آپ نے ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے، کیونکہ آج آپ کو ہم انشاءاللہ وہ باتیں بتائیں گے جس کو اگر آپ نے دل کی سماعتوں سے، ایک تو ہوتا ہے نا یہ سماعتیں، ایک ہوتی ہے دل کی سماعتیں، اگر آپ نے دل کی سماعتوں سے سن لیا تو میں دعوت و ظاہر ہے اللہ کی ذات پر ہے، لیکن یہ بات تیقن سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کا رمضان گزارنے کا جو انداز ہے وہ انشاءاللہ تبدیل ہو جائے گا۔ بات یہ ہے کہ جب تک آپ کو یہ نہ معلوم ہونا کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت ہمیں عطا کی ہے اس نعمت کی اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا ویٹیج رکھا ہے اس نعمت کے اندر، تب تک ہم اس نعمت کی قدر نہیں کر پاتے۔ نعمت کی قدر اسی وقت ہو پاتی ہے جب نعمت عطا کرنے والا آپ کو یہ بتلا بھی دے اور جتلا بھی دے کہ جو نعمت آپ کو دی جا رہی ہے وہ بہت ہی قیمتی ہے، بہت ہی قیمتی ہے، لہٰذا اس کی احتیاط بھی کرنا اور اس کا اہتمام بھی کرنا، تو پھر آپ اس نعمت کی قدر کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ باقاعدہ آپ کو تنبیہ کے طور پر یہ بتلایا گیا ہے کہ اس نعمت کو ہیچ مت سمجھنا یا اس کو فار گرانٹڈ مت لینا۔ رمضان المبارک ناظرین ایک ایسی نعمت ہے، اللہ کا ایک ایسا کرم ہے کہ جس کے اتنے فضائل ہیں، اتنے فضائل ہیں اور اتنے کرم کے معاملات ہیں اس مہینے کے اندر جن کو آپ الفاظ میں پرو کر بیان کر ہی نہیں سکتے۔ یعنی میں اگر مثال کے طور پہ کسی شخص سے یہ کہوں صاحب کہ وہ رمضان کے فضائل کو بیان کرنا شروع کرے تو وہ رمضان کے فضائل بیان نہیں کر سکتا۔ بس اتنا سمجھ لیجئے کہ جس مہینے کے منتظر کائنات کے تاجدار ہوں، جس مہینے کا انتظار کائنات کے تاجدار کریں، جس مہینے کے لیے کائنات کے تاجدار باقاعدہ دعائیں فرمائیں، اور جس مہینے کے آنے سے پہلے اسلاف 6 مہینے تک باقاعدہ اس کے آنے کی یعنی اس میں داخل ہونے کی دعائیں فرمائیں، اور جس کے جانے کے بعد اسلاف 6 مہینے تک اس میں کیے ہوئے اعمال کی قبولیت کی دعا فرمائیں، تو سوچ لیجئے اس مہینے کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا۔ میں اور آپ اس کو الفاظ میں بیان ہی نہیں کر سکتے صاحب۔ اور خدا کی قسم اللہ کی رحمتوں پر قربان جانے کو جی چاہتا ہے صاحب، بلکہ قربان جائیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو چاہتا یہ ہے کہ میرا بندہ کسی بھی طور سے داخل جنت کر دیا جائے۔ میں آپ کو سچ بتاؤں، میرا آپ کا جو پالنہار ہے نا وہ ہمیں عذاب نہیں دینا چاہتا، میرا آپ کا پالنہار ہمیں دوزخ رسید نہیں کرنا چاہتا، میرا آپ کا پالنہار چاہتا ہی نہیں ہے کہ میرے بندوں کو میں کسی بھی طور سے کوئی تکلیف دوں۔ میرا آپ کا رب، میرا آپ کا مالک، میرا آپ کا خالق، میرا آپ کا اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ بس میرا بندہ کوئی بہانہ تلاش کر لے، میں اس بہانے کے بدلے سے اس کو داخل جنت کر دوں، وہ تو یہ چاہتا ہے۔ اور یقین مانیے اللہ کی عزت و جلال کی قسم، یقین مان لیجیے اس بات پہ کہ یہ جو مہینہ ہے نا، آپ کو پتہ ہے اس کی جو پہلی رات، جب پہلی رات اس کی افق پر طلوع ہوتی ہے، یعنی جس وقت جسے ہم چاند رات کہتے ہیں، جس وقت چاند رات جو ہے وہ اپنے اوج کمال پہ پہنچتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق تمام مسلمانوں کے اوپر اپنی نظر رحمت فرماتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے جتنے بھی اہل قبلہ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نظر کرم فرماتا ہے، نظر رحمت فرماتا ہے، ان سب کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہ تو پہلی رات کی بات ہے۔ پھر آپ دیکھیے کیا خوبصورت اور حسین ایک ٹرانزٹری پیریڈ ہے کہ مہینہ تو ایک ہے رمضان، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو 3 حصوں میں منقسم کر دیا۔ وہ یاد ہے نا آپ کو روایت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی ہے، جو باقاعدہ ایک منشور اور آئین کی صورت میں سرکار علیہ السلام نے خطبے کی صورت میں ہمیں رمضان سے صرف 1 دن پہلے وہ پورا کا پورا آئین دے دیا۔ اس پوری طویل حدیث مبارکہ کے اندر ایک حصہ ہے، اس حصے کے اندر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، اور تیسرا عشرہ دوزخ سے نجات ہے۔ یہ 10 ڈیز کی باقاعدہ ایک فیزیبلٹی ہمیں دے دی گئی ہے، ایک پریکٹس دے دی گئی ہے، یعنی انسان ایک مسلمان اللہ کی رحمتوں کو سمیٹتے ہوئے رحمت کے عشرے میں داخل ہو جائے، اور پورا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو سمیٹتا رہے۔ پہلے تو وہ اپنی رحمت کی چھیا میں لے لیتا ہے ہمیں سب سے پہلے، یعنی وہ جو رحیم ہے، وہ جو کریم ہے، وہ جو رحمان ہے، وہ جو رحمت للعالمین کا رب ہے، سب سے پہلے وہ اپنی رحمت کی آغوش کے اندر ہمیں سمیٹ لیتا ہے۔
اور وہ چاہتا ہے کہ بندہ میری رحمت کی آغوش میں آ جائے، رحمتوں کو سمیٹتا رہے. بھائی نیکوکار ہے وہ بھی آ جائے، اور خدا نہ خواستہ اگر گناہ گار ہے تو اسے بھی خوف نہیں کھانا اس بات سے کہ پتہ نہیں میری عبادت قبول ہوگی، کہ ہاں بالکل ہوگی، بالکل ہوگی، کیونکہ وہ رحمان چاہتا ہے کہ بندہ آ جائے. یقین مانیے اللہ کو گناہ گاروں میں وہ گناہ گار بہت پسند ہے جو اپنے گناہوں پر تائب ہونے کے لیے اللہ کی بارگاہ سے رجوع کر لے. پسند ہے اس کو، وہ پسند کرتا ہے اس بندے کو جو گناہوں کی پٹلیا کو اپنے کاندھوں پر لادنے کے بعد اپنے اشک اس انداز سے بہائے کہ میرے رب کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، دنیا مجھے ہیچ سمجھے، دھتکار دے، کچھ بھی کرے، میرا رب مجھے ہیچ نہیں سمجھے گا، میرا رب میری بخشش کر دے گا. اور وہ اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے صاحب کہ میں آپ کو کیا بتلاؤں کہ ایک مچھر کے سر کے برابر. بھئی مچھر کا سر کیا ہوتا ہے خان صاحب؟ نظر نہیں آتا آنکھوں سے، مائکروسکوپ سے دیکھنا پڑتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ گناہوں میں اٹا ہوا جسم ہے، گناہوں میں سنا ہوا جسم ہے، پورا وجود گناہوں کے دلدل کے اندر جو ہے مکمل طور پہ غرق ہو چکا ہے، اپنا ہی بوجھ اپنے کاندھوں پہ نہیں اٹھا پا رہے. لیکن اس کریم کی کریمی کو تلاش اس لیے کیا کہ کریم کے معاملے میں کریم کے بندے نے، کریم کے محبوب نے یہ بتلا دیا کہ یہ رحمت کا اشرہ ہے، تو اس تیقن سے رحمت کے اشرے کی جانب ہم چل پڑیں کہ ایک مچھر کے سر کے برابر اگر اشک ندامت بہا دیا اور یہ سمجھ لیا کہ یہ اشک ندامت میرے رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا تو یقیناً قبول ہو جائے گا. اور وہ اتنا کریم ہے کہ وہ اس ایک اشک کے بدلے جہنم کی وہ نار، جس نار کی مثال میں بہت آسان کر کے آپ کو سمجھا دوں کہ دنیا کی نار احادیث میں آتا ہے کہ جہنم کی نار کا 70واں حصہ ہے، 70واں، یعنی 70 ٹائمز اگر آپ ملٹیپلائی کریں گے تو وہ جہنم کی نار بنتی ہے. اور میں سوال اگر آپ سے یہ کر دوں تو شاید دنیا میں کسی انسان کے پاس، بڑے بڑے سائنٹسٹ بلا لیجیے صاحب، جتنے علم جغرافیہ کے یا علم زمین کے ماہرین ہیں ان کو بلوا لیجیے، ان سے کہیے کہ دنیا کی شدید ترین آگ دیکھی؟ تو وہ کہیں گے نہیں دیکھی نہیں ہے ہم نے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم ٹیلی ویژن اسکرینز کے اوپر لاوے پھٹتے ہوئے دیکھتے ہیں. تو دنیا کی انتہائی آگ جس کے بارے میں انسان کو معلوم نہیں ہے، اس کو 70 ٹائمز ملٹیپلائی کرے تو جہنم کی نار بنتی ہے. اور کمال یہ ہے میرے رب کا، کریم کی کریمی دیکھیے آپ کیا ہے، اس رحیم کی رحمت دیکھیے کیا ہے کہ ایک مچھر کے سر کے برابر اشک ندامت بہا دو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نار کو ٹھنڈا کر دیا کرتا ہے. یہ تو تعارف ہے رحمت کے عشرے میں داخل ہونے کا. بات ختم نہیں ہوئی ابھی، یہ تو ابھی ابتدا ہوئی ہے. اور پھر انسان جب اپنے ڈگمگاتے قدموں کے ساتھ چلتا ہے نا، عبادات کرتا ہے، اس کے آگے جھکتا ہے، سر بسجود ہوتا ہے، دعائیں کرتا ہے، اس کی رحمت کو تلاش کرتا ہے، وہ جب رات کی تاریکی میں منادی پکارتا ہے کہ ہے کوئی جو مغفرت کا طلبگار، تو وہ اپنے دامن کو پسار کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے کہ ہاں پروردگار میں ہوں، مجھ پر اپنا کرم فرما دے. تو اس رحمت کی چھیا کے اندر وہ آہستہ آہستہ اس کو مغفرت کے عشرے میں داخل کر دیتا ہے. اب مغفرت کی اناؤنسمنٹس ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اب پورا عشرہ اناؤنسمنٹ ہو رہی ہوتی ہے، پورا عشرہ سرٹیفکیٹس بن رہے ہوتے ہیں. بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں، بلا تمثیل سرٹیفکیٹس بن رہے ہوتے ہیں. سرٹیفائی کیا جا رہا ہوتا ہے کہ اس بندے کے اوپر، اس بندی کے اوپر ہم نے اپنی رحمت برسا دی ہے. اب اس کے لیے مغفرت کے پروانے تیار کرنا شروع کر دو. ہاں بس ضرورت اس امر کی ہے کہ وہ جو اشک بہایا تھا اس پہ اسٹیبل رہنا ہے، ہاں کھڑے رہنا ہے، وہاں سے قدموں کو ڈگمگانا نہیں ہے. اور جیسے جیسے آگے بڑھتے رہیں گے انشاءاللہ، جیسے جیسے آگے بڑھتے رہیں گے، یہ جو مغفرت کا پروانہ ہے، یہ جو سرٹیفکیٹ ہے، بس یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کا نام جو ہے اس پہ لکھا جاتا رہے گا. اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس مغفرت کے پروانے کے ساتھ تیسرے عشرے کے اندر داخل کر دے گا. اور وہ تیسرا عشرہ تو کمال عشرہ ہے صاحب. وہ عشرہ ہے کہ جس عشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ باقاعدہ یوں کہیے کہ جہنم سے نار کی سندیں بانٹ رہا ہوتا ہے، آزادی کی سندیں بانٹ رہا ہوتا ہے. ہر ایک کو سند مل رہی ہوتی ہے، ہر ایک کو سند مل رہی ہوتی ہے. بھائی جو بھول بھلائیوں میں چلا گیا کہیں اور رمضان میں داخل نہ ہو سکا اور پتہ چلا کہ غفلت میں 2 عشرے گزار چکا، وہ بھی اگر پلٹ کر واپس آ گیا تو اللہ اس کو بھی مایوس نہیں کرتا. سبحان اللہ. بھائی نہیں مایوس کرتا. نہیں، میرے رب کی شان نہیں ہے ہی نہیں میرے رب کی شان.
وہ تو چاہتا ہے بندہ میری بارگاہ میں آ جائے، بس آ جائے، پلٹ گیا تھا آ جائے، میرا ہے میرے پاس آ جائے، میرا ہے میرے پاس آ جائے. جانے نہیں دیتا وہ اپنے بندے کو جانے نہیں دیتا. بھائی وہ شیطان نے کلیم کیا تھا نا، وہ ایک ڈیبیٹ ہوئی تھی جس کا مجھے ایک کرکس یاد آ رہا ہے کہ میں تیرے بندوں کو بہکاتا رہوں گا. رحمان نے کلیم کیا بہکاتا رہے، لیکن جو میرے ہیں وہ میرے ہیں، جو میرے ہیں وہ میرے ہیں، سبحان اللہ. وہ میرے راستے پہ آئیں گے، بالکل آئیں گے. تو تیسرے عشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ جہنم سے نار کی جو آزادی کے پروانے ہیں وہ باقاعدہ عطا کر رہا ہوتا ہے. سبحان اللہ. اب اس کی رحمت، اس کا کرم اپنے جوبن پہ پہنچتا ہے. اور وہ جوبن کیا ہے؟ وہ جوبن ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ. قلب مصطفیٰ پر قربان جائیے صاحب. سبحان اللہ. ذرا سا مغموم ہوا تھا، نہیں سمجھے بات، ذرا سا مغموم ہوا تھا. بھئی کائنات کے چاند صحابہ کی صورت میں کائنات کے ستاروں کی جھرمٹ میں تشریف فرما تھے نا، اور جو صحابہ تھے وہ اسی بات پہ تو غمگین تھے نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پچھلی امتوں کی اتنی عمریں، اعمال میں تو ہم سے بہت آگے نکل جائیں گے، ہم کیا کریں گے؟ بس یہ جملہ آنا تھا، یہ جملہ قلب مصطفیٰ پر ایسا اثر کر گیا کہ چشمان مبارک نم ہونا شروع ہوئیں، قلب غمگین ہونا شروع ہوا، وہاں سے سورہ قدر کا نزول ہونا شروع ہو گیا. سبحان اللہ. اب اللہ نے اپنی رحمت جوبن پر پہنچا کر کیا عطا کر دیا؟ ایک رات عطا کر دی. کمال کیا ہے پتہ آپ کو؟ کمال یہ ہے کہ وہ ایک رات نہیں ہے، وہ ٹوٹیلٹی میں 83 برس اور 4 مہینے کا ثواب ہے. 4 مہینے، اللہ اکبر. 83 ایئرز اور 4 منتھ. ذرا سوچئے، پوری عمر نہیں ہوتی انسان کی. سچی بات. آج جو ایوریج ایج ہے، جائیے اس وقت گوگل کر لیجئے، میں آپ کو بتلا رہا ہوں، لکھیے کہ ایوریج ایج جو ہے وہ کیا ہے، تو 72 ایئرز سم تھنگ آتی ہے. اور سرکار کی ایک حدیث اس موقع پہ مجھے یاد آ گئی، یہ بھی قربان جائیے صاحب، سائنس صاحب کے دربار میں جو ہے ہاتھ جوڑے کھڑی ہوئی ہے. سرکار نے فرمایا تھا میری امت کی جو عمر ہوگی وہ 60 سے 70 برس کے قریب ہوگی. سبحان اللہ. حدیث پاک ہے. تو وہ جو ایک رات ہے، اس ایک رات میں اللہ تعالیٰ 83 برس اور 4 مہینے کا ثواب عطا کرتا ہے. اور بات یہاں روکی بھی نہیں، 21 نہیں ملی 23 میں لے لو، 23 نہیں ملی 25 میں لے لو، 25 نہیں ملی 27 میں لے لو، جانا کہیں مت، شیطان کے راستے پہ میرے ہو، میرے پاس رہنا. 29 میں لے لو. بھائی 29 میں بھی اگر نہیں آ سکے تو لیلۃ الجائزہ جتنی میں بخشش پورے رمضان کروں گا اس کے برابر جو ہے میں ایک رات میں کر دوں گا. سبحان اللہ. تو آج تو بات اس پہ کرنی ہے نا کہ رحمت کا عشرہ ہے، مغفرت کا عشرہ ہے، اور جہنم سے نجات کا عشرہ ہے.